السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبکتگین کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا اسماعیل آڑے آیا اور اس نے غزنی کی حکومت خود سنبھالنے کی کوشش کی۔ سلطان محمود نے بائی سے سمجھوتا کرنے کے لیے اسے بلخ اور خراسان کے علاقے پیش کیے، مگر اسماعیل نے نہ مانا۔ آخر نوبت جنگ و جدل تک پہنچ گئی۔ ہر چند دونوں کے لشکروں کی تعداد برابر کی تھی، لیکن سپہ گری اور جنگی صلاحیت کے اعتبار سے سلطان محمود کو برتری حاصل تھی۔ چنانچہ اسماعیل نے شکست کھائی اور محمود نے بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے صرف نظر بند کر دیا، جس کا مقصد فقط یہ تھا کہ وہ دوبارہ امن و امان کو تباہ نہ کر سکے اور سکون و اطمینان سے زندگی بسر کرے۔ سلطان محمود 27 برس کی عمر میں تخت نشین ہوا اور 33 برس تک کامیاب حکومت کی۔ ابتدا میں اسے جن نامخدوش حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کے ایک حوصلہ مند، جری اور بہادر ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ کیفیت یہ تھی کہ اس کے ایک طرف کاشغر میں ایل خانی خاندان کے مسلمانوں کی حکومت تھی، دوسری طرف خود اپنے آقا سامانیوں کی بخارا میں حکومت تھی، جو اگرچہ اسلامی علم و ادب کی سرپرستی کرنے میں بڑے مشہور تھے مگر اب زوال کا شکار ہو رہے تھے۔ تیسری طرف ویلیوں اور طبرستان کے آل زیاد کی حکومت تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی حکومت تھی۔ غرض وہ ہر طرف سے گرا ہوا تھا اور ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ غزنی اسی کے حدود سلطنت میں شامل ہو جائے۔ ایسے حالات میں جبکہ علیحدہ علیحدہ مسلمان ریاستیں اس کی طرف لپک رہی تھیں، تو دوسری طرف جے پال بھی اب توسیع سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا اور خیال کرتا تھا کہ محمود جو ابھی حکومت کے کاروبار کو چلانے کا بہت کم تجربہ رکھتا ہے اور چاروں طرف سے حریصوں میں گھرا ہوا ہے، اب ہند کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ چنانچہ 351 ہجری بمطابق 1001 عیسوی میں فوجیں لے کر جے پال غزنی پر پھر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ جے پال کے ہمراہ 12,000 سوار، 30,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے۔ وہ دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے پشاور کی طرف سے بڑھ گیا۔ ادھر محمود بھی بمشکل تمام 10,000 فوج لے کر پشاور کی طرف چل پڑا۔ پشاور کے قریب ایک میدان میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ گھمسان کا رن پڑا۔ بلاخر جے پال کی فوجیں بری طرح پسپا ہوئیں، جس میں سے 5,000 سپاہی مارے گئے اور جے پال سمیت 15 بڑے بڑے سورما ذلیل ہو کر پکڑے گئے اور باقی فوج ساری کی ساری جنگی ساز و سامان چھوڑ کر لاہور کی طرف بھاگ نکلی۔ سلطان محمود جنگی قیدیوں کو لے کر غزنی چلا گیا، جہاں جے پال نے بڑی لجاجت اور خوشامد سے جاں بخشی کی درخواست پیش کی اور نہایت عجز و انکسار سے وعدہ کیا کہ اگر اس مرتبہ مجھے پھر معاف کر دیا جائے اور میری آخری غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دی جائے تو میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا اور شکر گزاری کے طور پر خراج کی رقم باقاعدہ ادا کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کو غزنی کا صوبہ خیال کرتے ہوئے آپ کی طرف سے آپ کو گورنر متصور کروں گا۔ سلطان محمود ابھی جوان تھا، صاحب دل، بلند حوصلہ، عالی ظرف اور بہادر تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سچا مسلمان سپہ سالار تھا۔ بلاخر اس نے جے پال جیسے عیار بڈھے راجا کی باتوں پر اعتماد کر کے اسے چھوڑ دیا۔ جے پال نے رہائی پانے کے بعد اگرچہ غزنی پر پھر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی، تاہم اپنے آپ کو زندہ چتا کے حوالے کر کے اور جل مرنے سے ہندو قوم میں اس روایت کی طرح ضرور ڈال دی کہ بے شک جان سے چلے جاؤ لیکن اپنے قول و قرار کا کبھی پاس اور لحاظ نہ کرو۔ بالخصوص مسلمانوں سے تو ہمیشہ عہد شکنی کرتے رہو۔ ہر چند جے پال پنجاب کا راجا تھا، لیکن وہ ایک بیٹے کا باپ بھی تھا۔ اسے گوارا نہ تھا کہ اس کا بیٹا اننت پال مسلمانوں پر حملہ کر کے سلطان محمود غزنوی کی تلوار سے ذبح ہو۔ وہ سلطان کی قوت اور بہادری کا پورا اندازہ کر چکا تھا، اس لیے اننت پال کو چتا میں جل کر مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا گیا کہ وہ سلطان محمود کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے اور خراج کی رقم اسے باقاعدہ طور پر ادا کرتا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود جل مرنے سے اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج ضرور بو دیا اور اس بات کی
مؤثر کوشش کی کہ ہندو قوم جہاں تک بن پڑے مسلمانوں کو کبھی چین سے بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ اگرچہ اننت پال ظاہری طور پر سلطان محمود کا باج گزار بن گیا، لیکن باطنی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے اور ان کے راستے میں کانٹے بچھانے میں برابر لگا رہا۔ ہندوؤں کے نزدیک چونکہ جے پال کی خودکشی قوم کی عزت اور آزادی کا درجہ قائم رکھنے کے لیے بلیدان یعنی قربانی یا شہادت کا درجہ حاصل کر گئی، اسی لیے ہندوؤں میں اننت پال کی بڑی عزت و توقیر تھی، اور وہ اس کے ایک ادنا سے اشارے پر کٹ مرنے کو اپنے لیے سعادت کا باعث جانتے تھے، اور جس حکمت عملی یا ڈپلومیسی کو اننت پال وضع کرتا تھا اسے برابر قائم رکھتے تھے۔ چنانچہ اب اننت پال نے مسلمانوں کو براہ راست رزق پہنچانے کی بجائے ہر ایسے گروہ، جماعت یا فرقے کی حمایت کر کے بالواسطہ نقصان پہنچانے کی مہم شروع کر دی جو سلطان محمود کے، اس کی قوم کے، اس کی سلطنت اور اس کے دین کے خلاف ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں کرامتیوں کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جن کے استحصال کے لیے سلطان محمود کو بارہا مارکہ آرائی کرنی پڑی۔ کرامتیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن بباطن باقی فرقہ عبداللہ میموں کی وضع کردہ پالیسی کے مطابق مسلمانوں کو جھوٹ موٹ کے مسلمان بن کر دھوکہ دیتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے نیکی اور بدی کوئی شے نہیں، اس لیے نہ اس کی کوئی جزا ہے نہ سزا، زندہ رہو اور عیش کرو، حرام و حلال سب ڈھکوسلے ہیں، جو ہاتھ لگے سب کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ فرقہ عیسائی مبلغوں کی ایک سازش تھا، اور اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی تخریب و بربادی مقصود تھی۔ ہندوؤں کو چونکہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت تھی، لہٰذا سلطان محمود جب معرکہ پنجاب سے فارغ ہو کر اپنے ملکی انتظامات میں مصروف ہوا تو کرامتیوں نے 3 سال کی مدت میں ہندوؤں کی در پردہ حمایت سے خوب قدم جما لیے، اور اس کے بعد کرامتیوں نے سلطان محمود کے خلاف ہندوستان کے شمال و مغرب میں سازشوں کے جال پھیلانے شروع کر دیے۔ کرامتیوں کے کارناموں کا مختصراً حال یہ ہے کہ وہ اصل کے اعتبار سے ایک ایرانی فرقہ ہے، جے پال کے زمانے میں وارد بند ہوا اور اننت پال کے زمانے میں تقویت پائی۔ کرامتیوں نے 292 ہجری میں شام کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، حتیٰ کہ 311 ہجری میں کوفہ اور بصرہ کو خوب لوٹا اور ایک بدکماش آدمی ابو طاہر کو خلیفہ بنا کر مکہ کے شہر پر قبضہ کر لیا، اور خانہ کعبہ سے مشہور تاریخی پتھر حجر اسود اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، جو پورے 20 برس تک ان کے پاس بصرے میں پڑا رہا۔ آخرکار ان پر عذاب الہی آیا اور ان کا بیشتر حصہ ہلاکو خان اور منگو خان کی تلواروں کی نظر ہو گیا، مگر کچھ لوگ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ایران سے بھاگ کر سندھ اور بلوچستان میں آ کر آباد ہو گئے، اور یہیں انہوں نے اپنے فرقے کی تحریک دوبارہ جاری کی۔ جے پال اور سندھ کی ریاست باطنہ سے مل کر منصورہ اور ملتان وغیرہ مسلمان ریاستوں کو ختم کیا۔ اب اس کے بعد کرامتیوں نے سلطان محمود کو نشانہ بنایا۔ تمام ہندو راجے سلطان محمود کے زخم خوردہ تھے، وہ جے پال زندہ جل کر مر چکا تھا اور اس کی خودکشی کو ہندوؤں نے ایک قومی مسئلہ بنا لیا تھا، لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کو تباہی کے لیے دل و جان سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ لہٰذا ہندو اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے دل و جان سے کرامتیوں کے ساتھ ہو گئے۔ ہر چند سلطان محمود اپنے ملکی مہمات میں مصروف تھا، تاہم اسے بیرونی دنیا کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ اسے جب معلوم ہوا کہ ہندوؤں نے کرامتیوں سے گٹھ جوڑ کر کے پھر طبلِ جنگ بجانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ کرامتیوں نے اپنے مرکزی مقام بحرین سے ایک جماعت جہازوں میں بٹھا کر دیبل اور ٹھٹھ روانہ کی ہے۔ نے سندھ کے راجاؤں سے بھی امداد حاصل کرنے کے لیے معاہدے کر لیے ہیں، اور ریاست باطنہ کا راجا اور ملتان کا حاکم داؤد بن نصر کرامتی، جس کا دادا حمید خان لودھی کرامتی تھا، جس نے کسی زمانے میں ملتان کو تباہ و برباد کیا تھا، اس سلسلے میں خاص طور پر پیش ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کرامتیوں اور ان کے بہی خواہ ہندوؤں کو کچل ڈالنے کا ایک بار پھر تہیہ کر لیا۔ اگرچہ جے پال نے کرامتیوں کو اپنے یہاں داخل نہ ہونے دیا، تاہم ان کی مدد ضرور کی۔
کرامتیوں کا اصل مرکز چونکہ باتنا اور ملتان تھا، اس لیے سلطان محمود نے باتنا کے راجے کو لکھ بھیجا کہ تم جب ہمارے باج گزار ہو پھر ہمارے دشمن کرامتا سے کیوں میل ملاپ رکھتے ہو اور کیوں اپنے یہاں انہیں پناہ دیتے ہو؟ لیکن راجہ نے سلطان کو اس کا نہایت درست جواب دیا اور کرامتا کی حمایت کی، جس پر سلطان کے لیے اب لازم ہو گیا کہ وہ باتنا کے راجہ بجرائے کا مزاج بحال کرنے کے لیے جلد آگے بڑھے۔ چنانچہ 395 ہجری بمطابق 1004 عیسوی میں راجہ باتنا اور سلطان محمود کے درمیان پھر مارکہ آرائی ہوئی، جس میں راجہ نے شکست فاش کھائی اور بھاگ نکلا، مگر پھر ذلت کے خوف سے خود ہی اپنے سینے پر خنجر کھونپ کر ملک عدم کی راہ لی۔ سلطان اس مارکے سے فارغ ہو کر بحیرہ یعنی باتنا اور اس کے مضافات کو غزنہ کی سلطنت میں شامل کر کے ملتان کی طرف بڑھا۔ وہ چاہا کہ داؤد بن نصر حاکم ملتان کو راجہ باتنا کی ناکام مدد کرنے کے جرم کی سزا دے۔ انند پال فوجیں لے کر اس کی مدد کو آ گیا، لیکن جب مارکہ آرائی ہوئی تو وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور داؤد بن نصر کرامتی نے اطاعت کا اقرار کر کے معافی مانگ لی اور تاوان کا وعدہ کیا۔ اس مارکے سے جب فراغت ہوئی تو انند پال کے بیٹے سکھ پال، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسے بحیرہ یعنی باتنا کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسلام کے دین سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس کا بید کھلا کہ سکھ پال نے صرف حکومت سنبھالنے اور سلطان کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے سلطان کو 398 ہجری بمطابق 1007 عیسوی میں پنجاب میں پھر آنا پڑا۔ سکھ پال کو گرفتار کیا اور حبس دوام کی سزا دی۔ انند پال کا حبس باطن ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا، اس لیے سلطان اسے اپنا باج گزار سمجھتے ہوئے اس سے مطمئن رہا، لیکن اب حاکم ملتان کی مدد کے لیے سلطان کے خلاف کھلم کھلا فوجیں لے کر آنے سے واضح ہو گیا۔ نیز ایک طرح سے انند پال کے اس اقدام نے سلطان کو دعوت جنگ دے دی، لہذا لازم ہو گیا کہ سلطان اس پر چڑھائی کرے۔ ادھر انند پال بھی سمجھتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے سیاست سے کام لیتے ہوئے مذہب کے نام پر ہندوؤں کے بچے بچے کو سلطان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ساری ہندو قوم سلطان کے خون کی پیاسی ہو گئی اور جنگ کی تیاریوں میں حب الوطنی کے عام جذبے سے اس قدر بڑھی کہ مرد تو مرد رہے، عورتوں تک نے اپنے زیور بیچ کر، چرخے کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے جنگی اخراجات پورے کیے۔ اس کے علاوہ کالنجر، کنوج، اجین اور گوالیار کی ریاستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اسے ایک مقدس مذہبی لڑائی گردانتے ہوئے انند پال نے فوجوں کی روپے پیسے سے خوب دل کھول کر مدد کی۔ سلطان محمود غزنوی کے خلاف تمام ہندوؤں کے مشترکہ محاذ قائم ہونے کا یہ دوسرا موقع تھا۔ اس مرتبہ تمام بھارتی فوجوں کی کمان انند پال کے بیٹے لچھن پال کے ہاتھ میں تھی۔ آخر 399 ہجری بمطابق 1008 عیسوی میں سلطان محمود اور انند پال کی فوجوں کے درمیان اٹک کے قریب ہزروں کے مقام پر پھر مارکہ آرائی ہوئی، جس میں سلطان کے بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن جب خود سلطان نے انند پال کے 30,000 سپاہیوں پر ایک نئے انداز سے بجلی کی طرح لپک کر حملہ کیا تو ان میں بگدڑ مچ گئی، ہزاروں سپاہی قتل ہو گئے اور جو کسی طرح بچ رہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ انہی میں سے ایک انند پال کا ہاتھی بھی تھا جو اپنے ہی سپاہیوں کو ڈھونڈتا ہوا انند پال کو کسی طرح لے بھاگا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا تاریخوں میں کہیں سراغ نہ مل سکا۔ سلطان محمود غزنوی نے فتح پانے کے بعد انند پال کے بیٹے لچھن پال کو لاہور کی حکومت پر بحال رہنے دیا، صرف اتنا کیا کہ اسے اپنا باج گزار بنا لیا اور غزنی واپس چلا گیا۔ اس جنگ میں سلطان کو بہت سے بیش بہا خزانے اور باکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کے علاوہ بہت سے جواہرات بھی ہاتھ آئے جو مندروں کی مورتیوں کے اندر پائے گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔